السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، شروعات کریں گے کچھ وائرل ویڈیو سے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس میں دو طرح کے ہندوستان آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں نفرت اور پروپیگنڈے کو دھڑلے سے جاری رکھنے کی اجازت ہے، دوسری طرف امن و شانتی اور امن و امان کا پیغام دینے والے انتظامیہ کے لیے اب خطرہ بن گئے۔ تو کیا اب ہندوستان میں ایک مسلمان کو پرائیویٹ پراپرٹی میں نماز ادا کرنے کا بھی حق نہیں رہا ہے؟ دراصل یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ آج اتراکھنڈ کے دہرادون سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں بجرنگ دل اور وی ایچ پی کارکنوں نے دہرادون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف ایک بڑا احتجاج کا اہتمام کیا، جس میں نعرے بازی بھی کی گئی، مسلمانوں کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی اور مارنے کاٹنے کی تک باتیں کہی گئی، کیونکہ دہرادون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہاؤسنگ اسکیم کے تحت الاٹ کیے گئے فلیٹ میں سے ایک میں مسلمان نماز ادا کر رہے تھے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسے مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے نماز پڑھنے پر بھی جو ہے وہ اعتراض ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرپسند عناصر سڑک پر اتر کر کس طرح کی نعرے بازی کر رہے ہیں اور پولیس بھی خاموش تماشائی بنے کھڑی ہوئی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو مودی حکومت کی بے روزگاری اسکیم خوب رنگ لا رہی ہے۔ اب جس کو کچھ کام دھندہ نہیں ہے، اس کے لیے مسلم مخالف ایجنڈا اور احتجاج کا کام اس کے لیے سونپ دیا گیا ہے اور یہ لوگ بے خوف سڑکوں پر اتر کر ہنگامہ مچا رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو یو پی کے بلند شہر کا سامنے آیا ہے جس میں آپ تبلیغی جماعت کے افراد کو لوٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بلند شہر میں تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع ہونے والا تھا، لیکن برسوں سے ہونے والے اس سالانہ تبلیغی اجتماع کو مقامی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی۔ اجتماع کے لیے منتظمین نے تیاریاں بھی کر لی تھی، مہمان اور شرکاء کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں اجتماع گاہ میں شامیانے بھی نصب کر دیے گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 12 پولیس اہلکار تقریب کے مقام پر پہنچے۔ انہوں نے شرکاء کو ہدایت دی کہ وہ کھڑے کیے گئے جو خیمے تھے اس کو فوری طور پر ہٹا لیں، یا انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں ہٹائیں گے تو پھر زبردستی انہیں ہٹایا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس اجتماع کے سلسلے میں مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں کسی نئی سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ تبلیغی اجتماع سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اب لگتا ہے کہ پولیس کا سارا زور جو ہے صرف مسلمانوں پر ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ہندوتوادی تنظیموں کے آگے تو ان کی ایک نہیں چلتی۔ اچھا، ہندوتوا تنظیموں کی بات چلی ہے تو نوح میں فسادات کے باوجود ہندو تنظیموں نے ایک بار پھر 28 اگست کو نوح میں برج منڈل شوبھا یاترا نکالنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد انتظامیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں۔ ہندوتوا تنظیموں کا کہنا ہے کہ یاترا کے لیے انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب ہریانہ کے ہوم سیکریٹری نے نوح میں 26 سے 28 اگست تک انٹرنیٹ سروس بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دوسری جانب ضلع میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مہلک ہتھیار لے جانے اور عوامی مقامات پر 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ حکم ضلع میں 26 اگست سے 28 اگست تک نافذ رہے گا۔ وہ ہندوتو تنظیموں کی طرف سے کسی بھی حالت میں دوبارہ یاترا نکالنے کے اعلان کے بعد کسان تنظیموں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کسانوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر برج منڈل یاترا کا انعقاد کیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی ٹریکٹر مارچ نکالیں گے۔ راکیش ٹکیت نے ہریانہ کی بی جے پی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ نو تشدد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان ریاستوں میں ماحول خراب کرنا چاہتی ہے جہاں اس کی حکومت ہے۔ دھیان سے سن لینا، ہریانہ سرکار کان کھول کر سن لینا، اگر وہاں پہ دھارا 144 لگی ہوئی ہے تو وہ اکیلے مسلمان کے لیے نہیں ہے، میواتیوں کے لیے ہے۔ آج بتا دینا چاہتے ہیں اس میوات کی دھرتی سے ٹریکٹر بھی ہمارے یہی ہے، وہ 4 لاکھ ٹریکٹر بھی یہی ہے اور 25 لاکھ آدمی بھی یہی ہے، وہ چلیں گے اسی میوات کی دھرتی پہ چلیں گے، 25 لاکھ ٹریکٹر بھی وہ آئیں گے یہاں پہ، وہ 4 کی جگہ 25 بھی ہوں گے، لیکن اگر 28 تاریخ کی ان کی یاترا ہوگی تو ہم لوگ پنچایت کی گھوشنا کریں گے، ٹریکٹر مارچ وہاں پہ نکلے گا۔ آپ شانتی بنائے رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائی پہ لگاؤ، اپنے بچوں کو روزگار پہ لگاؤ، یہ واحیات کے دھندوں میں مت لگاؤ۔ آپ اپنا تیار رہنا، اگر 28 تاریخ کی ان کی یاترا نکلتی ہے، ان کو پرمیشن ملتی ہے تو تاریخ بھی ہم طے کریں گے، جگہ بھی ہماری ہوگی اور تاریخ بھی ہماری ہوگی۔ یہ بتا کر جانا چاہتے ہیں۔ دھنیواد، جے ہند۔ کرناٹک حکومت نے بی جے پی کے دور حکومت میں کووڈ-19 کے انتظام کے دوران مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی قائم کی ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی کرناٹک ہائی کورٹ کے سابق جج جان مائیکل کریں گے۔
دی ہندو کے مطابق کمیٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ 3 ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ داخل کرے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کو صحت اور طبی تعلیم کے محکموں کی جانب سے ادویات کی خریداری، ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کٹس، کووڈ-19 کے انتظامی آلات اور وینٹیلیٹرز کی خریداری اور تقسیم کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کو کہا گیا ہے۔ تحقیقات میں آکسیجن کے بحران کی وجہ سے ہونے والی اموات کو بھی دیکھنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا تھا کہ جو اموات ہوئی تھی اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کے جو اعداد و شمار تھے وہ غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ اس طرح کے بھی الزام جو ہے وہ گزشتہ بی جے پی حکومت پر لگتے آ رہے تھے۔ جموں کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل اور استاد کے خلاف ایک طالب علم کو کلاس روم کے بورڈ پر JSR لکھنے پر، ہندوؤں کا مذہبی جو نعرہ ہوتا ہے وہ لکھنے پر مار پیٹ کرنے کا مقدمہ ان پر درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ جمعے کو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں پیش آیا تھا۔ PTI کے مطابق لڑکے کے والد کلدیپ سنگھ کی طرف سے شکایت درج کی گئی تھی کہ ان کے بیٹے کو اردو کے استاد نے مارا پیٹا تھا، جس کے بعد ٹیچر اور پرنسپل کے خلاف تعزیرات ہند کے مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پرنسپل مفرور ہے۔ یہاں تو صرف الزام لگا تھا کہ مار پیٹ ہوئی ہے، کارروائی جو ہے فوراً ہی کر دی گئی، لیکن جو بات یوپی میں ہوئی، یوپی میں جو سانحہ پیش آیا اسکول میں، جس طرح کی نفرت بچوں کو سکھائی جا رہی تھی، اس کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی اب تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر کیس تو درج کیا گیا ہے، لیکن معمولی دفعات کے تحت جو ہے ان پر کیس درج کیا گیا ہے۔ اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے مظفر نگر کے اسکول سانحے پر سخت مؤاخذے کا اظہار کیا ہے اور سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا از خود نوٹس لیتے ہوئے قصوروار ٹیچر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مرکزی وزیر برائے ترقی اطفال اور نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس کو مکتوب ارسال کر کے سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے اور مقامی جمعیت لگاتار متاثرہ خاندان کے رابطے میں بھی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اس سلسلے میں یوگی آدتیہ ناتھ، مرکزی وزیر برائے ترقی و خواتین و اطفال، نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کو خط لکھ کر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ملک میں نفرت پھیلانے کی پاٹھشالہ کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل اس بات سے بہت دکھی ہے کہ ہمارا ملک ہیٹ سپیچ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس کی شروعات سیاسی حکمراں اور چند میڈیا اداروں کے ذریعے نفرت پر مبنی بیانات اور پروگرام سے ہوئی، اور جب اس صورتحال کی روک تھام پر توجہ نہیں دی گئی تو آج ملک کی فضا اس قدر مسموم ہو گئی ہے کہ اب حفاظتی ادارے، یہاں تک کہ علم کا مرکز سمجھا جانے والا اسکول بھی اس کا شکار ہو رہا ہے۔ بتا دیں کہ یوپی کے اس واقعے کو لے کر ملک بھر میں شدید غم و غصے کی لہر ہے اور نفرت کے زہر میں ڈوبی ہوئی خاتون اسکول ٹیچر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور مدھیہ پردیش میں ہندوتوا نواز تنظیموں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو بند کرنے کی کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہی نہیں، کہیں بھی کسی مسجد اور مدرسے کو لینڈ جہاد کے مفروضے کا حوالہ دے کر غیر قانونی قبضے کا الزام عائد کر دیا جا رہا ہے۔ اس پر مزید انتظامیہ ایسے لوگوں کی ہنگامہ آرائی پر خود مظلوموں کو ہی پریشان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہندوتوا تنظیموں کو کھلے عام مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کرنے کی چھوٹ بھی دی جا رہی ہے۔ تازہ معاملہ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کا ہے، جہاں ہندوتوا تنظیم کلچرل ہیریٹیج ڈیفنس کمیٹی نے ایک امام باڑہ اور مدرسے پر لینڈ جہاد کا پوسٹر لگا کر اسے غیر قانونی قبضہ قرار دیا ہے۔ یہی نہیں، مدرسے کو بند کرنے کے لیے کلکٹر کو میمورنڈم پیش کرنے کے لیے ایک ریلی بھی نکالی۔ ان کی منشا ہے یہ سب مغل دیش کے راج کے ہم آگے کرنے والے ہیں، 2047 کا ان کا لکشیہ ہے، اسی لیے اس پرکار کا جہاد کر رہے ہیں، باہری جہاد، شسٹر کا جہاد، تو ہمارے پراکرمی جوان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جہاد کو سماپت کرنے کے لیے۔ اور بنگال کے شمالی 24 پرگنہ ضلع میں پٹاخے کی ایک فیکٹری میں دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق مرنے والوں میں کئی خواتین بھی شامل ہیں جو کہ غیر قانونی فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ دھماکے کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ دھماکے کے مقام اور قریب جگہ سے جگہ جو ہے وہ بکھری ہوئی لاشیں ملی۔ اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ خوفناک دھماکے کے بعد مکانوں کی چھتوں اور درختوں سے بھی چند لاشیں ملی ہیں۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے سبب اموات میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ اور امیش پال قتل معاملے کے بعد سے مفرور مقتول رہنما عتیق احمد کی بیوہ شائستہ پروین سمیت 6 ملزمان کے خلاف دھومن گنج پولیس اسٹیشن میں توہین عدالت کا مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔
عدالت کی جانب سے اٹیچمنٹ آرڈر جاری ہونے کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہونے پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس ایفآئی آر کے مطابق شائستہ پروین، اشرف کی اہلیہ زینب، عتیق کی بہن عائشہ نوری کے علاوہ گڈو مسلم، صابر اور ارمان کے خلاف یہ معاملہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ ویسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ عتیق احمد کو کس طریقے سے قتل کیا گیا تھا اور کیا کچھ ہوا، کس طریقے کی بیان بازی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے ہوئی، اس کے بعد کس طریقے سے یوگی کے وزیروں نے جس طریقے کے بیانات دیے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اسے پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی جو ہے وہ کارروائی صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ وہ ہندوستان میں رہ کر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں کولکتہ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے پاس سے انتہائی حساس دستاویزات بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جو ملزم ہے وہ بہار کا رہنے والا ہے۔ اس کی شناخت جو ہے وہ بہار کے رہنے والے بھگت بنشی کے طور پر ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کولکتہ پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو ہاوڑہ ضلع میں اس کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ افسر کا کہنا ہے کہ اسے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرناک سرگرمیوں میں سیدھے طور پر شامل پایا گیا ہے۔